جہان رمضان میں خوش آمدید، اور ہم آج ہمارا موضوع ہے دین و دنیا میں صدقہ جاریہ، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جید علماء کرام موجود ہیں۔ تو نادیہ، آپ کا سوال کیا تھا؟ جی مفتی صاحب، ایسے کون سے اعمال ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہے، جیسے صدقہ جاریہ؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آج آپ کا سیٹ دیکھ کر خوشی ہوئی۔ میرا تو پہلا دن ہے آپ کے ساتھ آج، تو اللہ تعالیٰ یہ مبارک کرے جو ہم کلمات کہتے ہیں قوم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی صدق کے دل سے اخلاص سے قوم کی رہنمائی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، صدقہ جاریہ کے باب میں آپ نے سوال کیا ہے کہ کون سے ایسے اعمال ہیں، تو صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب اگر اس نے دنیا میں یہ کام کیے ہوں گے تو وہ جاری رہتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو کوئی ایسا کام کیا ہے صدقہ جاریہ کا۔ صدقہ جاریہ میں بہت سارے کام آتے ہیں، تو ان میں اس نے پانی کا کنواں کھودوا دیا، مسجد بنا دی، تو اعلیٰ حاضر قیاس راستے بنا دیے، تو یہ عمل اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اسی طریقے سے اس نے علمی کام کیا، علمی بہت سارے کام ہیں، آج کے دور میں کتاب چھاپ دی، ایون ویڈیو بنا دی، اگر اس نے اچھی، لوگ اس سے جو ہے نا وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں اس کے مرنے کے بعد بھی۔ ابھی آپ امجد صابری صاحب کا ذکر کر رہی تھی، یہاں پہ تذکرہ ہو رہا تھا، تو ان کی نعت کوئی سنے گا تو وہ ان کو ثواب جو ہے نا وہ پہنچتا رہے گا۔ یہ علمی کام ہے، اور اس میں قرآن مجید فرقان حمید کو جو ہے نا وہ چھاپ کے لوگوں تک پہنچانا، پھر علم دین کی اشاعت کے لیے طلباء کو بٹھا کے پڑھانا، مدارس کا قیام، یہ تمام تر چیزیں، اور پھر نیک اولاد، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اپنے پیچھے جو اچھی نیک صالح اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اس لیے کہ آپ کے مرنے کے بعد اولاد اچھے کام کرے گی، وہ آپ کو ثواب پہنچائے نہ پہنچائے تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ جو آپ کا موضوع ہے، اس میں یہاں میں خاص بات یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ ٹیکنیکل بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں ثواب پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کنواں آپ نے 10 سال پہلے کھودوایا اور اس کے 1 سال بعد آپ کا انتقال ہو گیا، 9 برس بیت گئے، تو اب آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم دعا کر کے ثواب پہنچائیں گے تو پہنچے گا، وہ تسلسل ہے، جاری ہے۔ اسی طریقے سے علمی کام کا تسلسل ہے، مسجد بنا دی، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے اس آدمی کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ آپ نے کھانے کا دسترخوان جاری کر دیا، کوئی بھوکا آئے گا، کھانا کھائے گا، وہ اس کے شکم میں جائے گا، وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، وہ آپ کو ثواب نہ بھی پہنچائے تو آپ کو ثواب، جس نے یہ کام کیا ہے وہ قبر میں چلا گیا ہے، ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو یوں ہی اولاد ہے، اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، تو جب اولاد بھلے ثواب نہ بھی پہنچائے، جب بھی اولاد اچھا کام کرے گی، بچہ نماز پڑھے گا نا، ماں باپ نے نماز سکھائی تھی، تو بچے کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن اس کے ماں باپ کو بھی قبر میں اس کا ثواب ملے گا۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت اس انداز میں کی ہے کہ وہ یہ نیک اعمال جو ہے نا وہ سر انجام دیتے رہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی رہنمائی کی۔ اچھا، یہ جو ہم ثواب پہنچاتے ہیں نا، ہمارا کوئی پیارا چلا گیا، کسی کی ماں، کسی کا باپ، پیار ہوتا ہے، کوئی دوست چلا گیا، بھائی چلا گیا، تو ہم چاہتے ہیں اس کو ہم ثواب پہنچائیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن خوانی کے ذریعے ہم ثواب پہنچاتے ہیں، یا دیگر کوئی صدقہ کر کے، اس میں بھی ایک جو ہے نا وہ کام یہ کرنا چاہیے صدقہ جاریہ کا۔ حضرت سعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، میری ماں دنیا سے چلی گئی، بہت پیار کرتا تھا، بتائیے میں اپنی ماں کے لیے کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مدینے میں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، آپ کنواں کھودوا دیجئے۔ تو حضرت سعد نے کنواں کھودوایا، وہ اللہ کے لیے کھودوایا تھا، اور لوگ اس سے پانی پینے لگ گئے۔ اس کنویں کا نام کیا پڑ گیا؟ بئر ام سعد، سعد کی ماں کا کنواں۔ تو دیکھیے، بیٹے نے ایسا کام کیا بیٹے نے، لیکن کیا ماں کے نام پر، تو نبی علیہ السلام نے یہ سند دے دی کہ ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو یہ کام ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ علامہ صاحب، آپ بتائیں کیسے اس بات کو سمجھا جائے کہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بظاہر تو نہ ان کی ایگزسٹنس ہے، نہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ان سے بات ہو سکتی ہے، بس چلے گئے، دنیا سے ہیر آفٹر میں ہیں، تو ان کے لیے کیا کرنا؟ ان کو کیسے پہنچے گا اور کیا پہنچے گا؟ ایک روح کو کیا کچھ پہنچ سکتا ہے؟ بتائیں آپ اس بارے میں تھوڑا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ لوگ یہ وہ باتیں کریں گے کہ جن کی نگاہ میں انسان مر جاتا ہے، ٹھیک، اور جن کے پاس انسان کی موجودگی ہے وہ مردہ نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، اس کو ضرورت ہے۔ شہداء ہیں، صدیقین ہیں، قرآن اور حدیث اس سے متعلق بھری ہوئی ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے۔
اس بات کی. روایات میں خاص طور پر ہر شب جمعہ ہر انسان کے والدین وہ منتظر رہتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں کہ کاش میری اولاد مجھے یاد کر لے، کاش ان کے نام کے اوپر ان کو کوئی کھانا دے دے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، کسی پیاسے کو پانی پلا دے، کسی بے لباس کو لباس عطا کرتے، کسی مجبور کی مجبوری دور کرتے، کسی تو اپنے ماں باپ کے ذہن میں نیت رکھیں، اپنے والدین کے لیے، اپنے جو بھی گھر کے خاندان کے بزرگ ہو گئے ان کے لیے آپ نیت رکھیں کہ میرا مالک آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا. یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ کے والدین کو بھی ملے گا، ان مرحومین کو، اور آپ کے اپنے لیے بھی یہ جو ہے نا وہ ایک نیک عمل شامل ہوگا. مرحومین کو کس شکل میں ملے گا؟ یعنی اگر دیکھیں ایک شخص تھا، انتقال ہو گیا، بارگاہ رب العزت میں ہے، مشکل میں ہے، برزخ میں ہے، مشکل میں ہے، پریشان ہے، کچھ کوتاہیاں ہیں، ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، ہر انسان. کچھ عرصے کے بعد کچھ ملائکہ آئے، فرشتے آئے، انہوں نے اس کو اس مقام سے ہٹایا جہاں پر وہ موجود تھا مشکل میں. کہا بھئی کیا ہوا؟ کہا آج اس کے بیٹے نے جو ہے نا پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، قرآن کا درس لیا ہے. اس نے اپنے رب کو، چونکہ اس نے اپنی مسلم مومن آل اور اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے، جس نے نیک اعمال کیے ہیں، جیسے یہ بات ہو رہی تھی، وہ یہ ہے کہ اس کی جو نیکیاں ہیں، چونکہ آپ نے اگر اپنی اولاد کو نیک چھوڑا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اپنا کردار کیا تھا، آپ کا اپنا ایمان کیا تھا، آپ کا اپنا عمل کیا تھا. اگر آپ اچھے تھے تو آپ کی اولاد بھی اچھی ہوگی، اور آپ کی اولاد کے ہر عمل میں آپ شامل ہوں گے، اس کی ہر نیکی میں آپ شامل ہوں گے. جو گزر گئے ہیں اس دنیا سے ان کو اجر و ثواب ملتا رہے گا، اور تسلسل کے ساتھ ملتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے ایسے آج بھی علاقے موجود ہیں، آپ ہینڈ پمپ آپ نے لگوا دیا، آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا، کوئی آپ نے جو ہے نا وہ کھانا کھول دیا، اسکول کھول دیا، آپ نے جو ہے نا. دیکھیے اس کو میں ایک بات عرض کر دوں، ایک بہت اچھا عمل ہے، اور وہی ہے کہ کم از کم سال میں ایک مرتبہ جس کو آپ برسی کہتے ہیں، ماں کی برسی آ رہی ہے، باپ کی برسی آ رہی ہے، کم سے کم ایٹ لیسٹ آپ کو سال میں ایک مرتبہ، بہت اچھا ایک عمل ہے، اپنے عزیز اقارب، اپنے بھائی بہنوں کو جمع کر کے، اور اس وقت آپ فاتحہ کریں، ان کے نام پر بیٹھیں. ماں باپ کی سب سے بڑی تمنا کیا ہوتی ہے؟ میرے بچے ایک جگہ رہیں، جی میرے بچے آپس میں مل کر رہیں، محبتوں سے رہیں، آپ ان کو خوش کریں. وہ ماں اور وہ باپ جو رخصت ہو گئے، وہ اس کا باعث بن گئے کہ بچے جڑ گئے. جی آپ یعنی دیکھیے کوئی ماں باپ دنیا سے جو ہے نا ختم نہیں ہوتے ہیں، ماں باپ جانے کے بعد بھی انسان کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی آل اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کیا میری اولاد مجھے یاد کر رہی ہے، کیا وہ میرا ذکر کر رہی ہے. آپ نے اپنے ماں باپ کی اچھائیوں کو ذکر کرتے ہیں آپ، کہ میری ماں نے مجھے یہ سکھایا تھا، میرے والد نے مجھے یہ بتایا تھا، میں یہاں پر یہ کرتی ہوں. تو آپ وقتاً فوقتاً اپنے ماں باپ کا جب ذکر کریں گے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ موجود ہیں، اور آپ کا ہر دیا لیا وہاں جا رہا ہے، وہاں پہنچ رہا ہے، ان کو مل رہا ہے، اور وہ منتظر ہیں آپ کے. مفتی صاحب آپ اس پہ فرمائیے، یہ فاتحہ، درود، یہ میلاد کی محفلیں، دیگر محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ بھائی میں اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد لنگر کا اہتمام بھی ہوتا ہے، نظر و نیاز بھی خاص طور پہ، تو یہ صدقہ جاریہ میں آتے ہیں، اور اس کی تاکید اور یہ کہ کسی کی اگر اتنی حیثیت نہ ہو کہ اسکول، مدرسہ، مسجد یہ نہ بنا پائیں، تو پھر کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسے ذرا اپنی حیثیت کے مطابق؟ دیکھیے اس سلسلے میں جو آپ نے فرمایا، پہلے اس کی طرف ہم آتے ہیں جی کہ ایصال ثواب جو ہم کرتے ہیں، جس کو ہم نظر و نیاز کہتے ہیں. دیکھیے دو الگ چیزیں، ایک ہے ایصال ثواب. ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، ثواب کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو برزخ میں کام آنے والی ہے. جیسے حضرت نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں
ایک بچے نے اسی طریقے سے اس کے باپ کو عذاب ہو رہا تھا، جناب موسیٰ گزرے پیغمبر، تو انہوں نے دیکھا قبر میں عذاب ہے، واپس جب آئے تو اس قبر پر راحت و سکون اور جنت کی کھڑکی کھل چکی ہے. کہا پروردگار یہ کیا ہے، جاتے ہوئے عذاب، واپسی پر اس کو جو ہے نا وہ راحت. تو کہا اس کے بیٹے نے ہمیں یاد کیا، وہ ہمیں رحمان الرحیم کہہ رہا ہے تو ہم اس کو کیسے عذاب دیں. تو ایک تو ہے یہ والا ثواب پہنچانا، ایک ہے صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ آدمی خود بھی کر سکتا ہے اپنے لیے، اور اس کے پیچھے اس کی اولاد بھی کر سکتی ہے. اور وہ جب تک، مثال کے طور پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کو پڑھنا سکھایا تو وہ اس نے آگے لوگوں کو سکھایا، جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا، بھلے وہ قیامت تک چلے، آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا. تو ایک ہے ایصال ثواب. ایصال ثواب جیسے ہم نظر و نیاز کرتے ہیں تو اس کا بھی جو ہے نا وہ ثواب جاری رہتا ہے. یعنی آپ نے کسی کو کھانا کھلایا، اس نے وہ کھانا کھا کر شکر ادا کیا، تو وہ شکر جو اس نے ادا کیا، تو آج کی جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ جو آج کھایا اس کا اثر 40 دن تک رہتا ہے. تو 40 دن تک اگر وہ کھانے والا عبادت کرے گا، وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، تو وہ جس کام کے لیے آپ نے کیا تھا وہاں ثواب پہنچتا رہے گا. یوں ہی کوئی آدمی ذکر صحابہ کرتا ہے، ذکر اہل بیت کرتا ہے، خود نبی علیہ السلام کا میلاد مناتا ہے، اور اہل بیت کا تذکرہ، نبی علیہ السلام کا تذکرہ، یہ سب عبادت ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. تو ان شخصیات کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو اس تذکرے سے بھی ہم دوسروں کو ثواب جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. دوسروں تک یہ سلسلہ جو ہے نا وہ جاری اور ساری رہتا ہے. اور اس سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس و اطہر سے ہمیں جو ہے نا وہ ثبوت ملتا ہے. دیکھیے اصول ہمارے وہی ہوتے ہیں، اور اس کے ذیل میں پھر جدید دور میں نئے تقاضے سامنے آتے ہیں تو ان کے حساب سے علماء بات کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر پر تشریف لے گئے، اور پھر ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور ایک قبرستان سے حضور کا گزر ہوا تو نبی علیہ السلام نے درخت کی ٹہنی جو ہری تھی وہ وہاں لگا دی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عمل، کیونکہ صحابہ اس لیے پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو نبی کا کوئی بولنا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو وہ جو کلام کرتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے، تو عمل سبحان اللہ. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عمل آپ نے فرمایا تو اس کی حکمت. حضور نے فرمایا جب تک یہ ٹہنی ہری رہے گی تو یہ اللہ کی تسبیح کرے گی، اس قبر والے پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی. یاد رکھیے یہاں لوگ یہ کہہ دیتے ہیں قبر والے پر سختی ہو رہی تھی، لیکن جس قبر سے نبی علیہ السلام گزر جائیں اور اس کے لیے دعا کر دے پھر وہاں سختیاں نہیں رہتی. لیکن حضور کا یہ عمل اس آدمی کے لیے برکات کے نزول کا سبب بن رہا ہے. یہاں روایات یہ ہیں کہ آپ قبرستان میں جائیں، السلام علیکم یا اہل القبور کہیں، اور اس کے بعد قبر والوں کے لیے فاتحہ کریں تو وہ سب قبر والوں کو پہنچتی ہے. اور دیکھیے یہ جو ہمارے مرحومین نے، جیسے حضرت نے کہا، یہ منتظر رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ثواب پہنچائے. تو جب یہ ثواب پہنچایا جاتا ہے تو سونے کے تشت میں رکھ کر وہ قبر والے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے اعزاء و اقارب نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے. لیکن یہاں مجھے ایک بات کرنی ہے، وہ یہ کہ رات کو جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہم ڈرتے تھے، ڈر کے رونا آیا تو ماں سینے سے لگا لیتی تھی. ایک لمحہ ماں ہمارے بغیر نہیں رہتی. آپ گھر میں نہ پہنچے، کراچی شہر میں رہتے ہیں، پریشانی ہو جائے تو باپ فون کرتا ہے بیٹا کہاں ہو، نیند نہیں آتی ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ وہی ماں باپ چلے جاتے ہیں، ہم ان کو بھول جاتے ہیں. یہاں قبر میں دوسری قبر جو ہے وہ بنا دی جاتی ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں ایسا کرتے ہیں. ہم ان اپنے پیاروں کو جن کے بغیر ہم ایک لمحہ نہیں گزار سکتے، تو ان کو ہم کیوں بلا دیتے ہیں. بچوں کو یہ چاہیے کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں نا، ان کے چہرے کی زیارت کریں، خوشی سے ان کو دیکھیں، تو حج کے برابر ثواب ہے، عمرے کے برابر ثواب ہے. اور جب وہ چلے جائیں تو ان کے لیے یہ ایصال ثواب اور یہ سارے نیک اعمال سارے انجام دیں، تو بچوں کا بھی اچھا معاملہ ہو جائے گا. اور ماں باپ کو یاد رکھنا چاہیے روز نہیں جا سکتے تو جمعے جمعرات کو قبرستان میں ضرور. بالکل. جی علامہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی آپ نے جیسے ایک بات کی کہ اگر اتنے پیسے نہیں ہیں کہ مسجد بنوائیں، بڑے مدرسے بنوائیں، بڑا کام کریں، کوئی حرج نہیں. اللہ کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں ہے کہ آپ نے بہت کچھ. آپ ایک غریب شخص کو، ایک بھوکے انسان کو اگر آپ نے ایک وقت کی جو ہے نا کھانا کھلایا نا، آپ کی نیت دیکھ رہا ہے مالک. بالکل اللہ آپ کی نیت پر فیصلہ کر رہا ہے. آپ کے جو ہے نا وہ دکھاوے پر نہیں فیصلہ کر رہا کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کیسے کر رہے ہیں، آپ کے اندر خلوص کتنا ہے، آپ محبتاً کر رہے ہیں، خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں.
تو ایک بھوکے کو کھانا کھلانا بھی جو ہے نا وہ اتنا ہے کہ اس مرحوم کے لیے جو ہے نا وہ بہت اس سے 70 گنا زیادہ کہیں جا کر کے اس کو مل رہا ہے. تو اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس بہت ہو. نہیں, آپ نے ایک گلاس پانی پلا دیں. ایک مزدور جا رہا ہے باہر, بیچارہ آپ کے گھر کے باہر بھی کوئی مزدور کام کر رہا ہے, آپ نے اس کو ایک گلاس شربت کا پلا دیا, پانی کا پلا دیا. روزمرہ کی زندگی میں بھی چلتے پھرتے ہم ہم کیسے صدقہ جاریہ جو ہے کر سکتے ہیں. یہ بالکل سیکھ. اچھا, میں نے کہیں سنا کہ پانی کا کی بچت کرنا, جیسے کہ جی آپ ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, دانت برش کر رہے ہیں, پانی چل رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے, بہت کرتے ہیں لوگ. تو کہتے ہیں یہ بھی پانی کی بچت صدقہ جاریہ. یہ تو اسراف ہے. اس کے اندر یہ تو کلو واشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو, اللہ نے اس کا منع نہیں کیا. آپ کی جو ضروریات زندگی اس کو آپ کھائیں پئیں, لیکن اسراف نہیں کر سکتے, چاہے وہ پانی کا ہو یا رزق کا ہو. پانی خود ایک رزق ہے, ٹھیک ہے. تو اسراف جو ہے وہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے کسی کے لیے. اور بہتر یہ ہے کہ ہمارے تو خیر حالات ہی ایسے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ پانی کا استعمال جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ کریں. اور اس کے اندر جو ہے نا دیکھیں, ایک شخص آیا, وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت گناہ گار ہوں, میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہا نہیں. کہا ماں کے قبر پر جا اور جا کر کے اس کے قدموں کے اوپر جو ہے نا وہ بیٹھ کر کے اس سے معافی مانگ, اللہ تجھے معاف کرے گا, تیری ماں تیرے لیے دعا کرے گی. دیکھیں اس کا مطلب ماں بھی سن رہی ہے نا. جی ماں بھی سن رہی ہے. یہ سب موجود ہے, لیکن ہم اس سے بدبختی یہ ہے کہ واقعا ہم دنیا میں اتنے الجھ گئے ہیں. یہی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو جو ہے نا, ہم مطلب جب کبھی گاڑی میں بیٹھے ہوں, گھر میں ہوں, تو یہ ایک یوٹیوب پہ یہ ایسی اتنی اچھی باتیں موجود ہیں, سنتے رہیں روز کچھ جو ہے نا آدھا ایک گھنٹہ ہم اچھا ذکر سنیں تاکہ یاد رہے, کانشیس ہو جائیں. کر سکتے ہیں, کرتے نہیں. بہت شکریہ بتاتا رہے, ماشاءاللہ شکر ہے. آپ تو ہمارے ساتھ ہیں, علامہ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. محفل کا حصہ ہوں گے بالکل ایسے ہی.